پاور آف نالج چینل میں خوش آمدید۔ یہ چینل میں نے کلاس 8 کی اسٹوڈنٹ کے لیے کھولا ہے۔ اس چینل میں کلاس 8 کا پورا کورس پوری ڈیٹیل کے ساتھ کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے اپنے پہلے لیکچر کی طرف، جو ہے کلاس 8 کے سائنس کا۔ کلاس 8 کے سائنس کے پہلے لیکچر کی طرف چلنے سے پہلے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے لیکچر کی طرف، جو ہے کلاس 8 کے سائنس کا۔ کلاس 8 کے سائنس کے چیپٹر 1 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو ہے ہیومن آرگن سسٹم۔ کلاس 8 کے سائنس کے پہلے چیپٹر کا نام ہے ہیومن آرگن سسٹم۔ اس لیکچر میں ہم انٹروڈکشن کریں گے سائنس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہیومن آرگن سسٹم کے بارے میں باتیں کریں گے کہ ہیومن آرگن سسٹم ہوتا کیا ہے، یہ کس چیز سے مل کر بنتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم بات کریں انٹروڈکشن آف سائنس کے بارے میں، کیونکہ چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ سائنس کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم پہلے انٹروڈکشن کریں گے سائنس کا، اس کے بعد ہم چیپٹر کی طرف جائیں گے، جو ہے ہیومن آرگن سسٹم۔ سائنس کیا ہوتا ہے؟ واٹ از سائنس؟ سائنس از derived from a Latin word scientia. Science is derived from a Latin word scientia, which means knowledge. سائنس ڈیرائیوڈ ہوا ہے ایک لیٹن ورڈ سے، ایک لیٹن ورڈ سائنشیا سے، جس کا مطلب ہے علم۔ تو سائنس ہم کسے کہتے ہیں؟ سمپل ورڈز میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم سائنس علم کو کہتے ہیں۔ علم اگر ہم بات کریں تو علم کی بہت اقسام ہے۔ کس چیز کی علم کو کہتے ہیں؟ تو ہم سائنس علم کو، ہم سائنس آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس کے علم کو کہتے ہیں، کہ ہم سائنس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم سائنس میں آبزرویشنز کرتے ہیں، ہم سائنس میں اور ان آبزرویشنز پر پھر ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں۔ تو ان آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس کی اسٹڈی کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ تو چلیے سائنس کی ڈیفینیشن کی طرف۔ تو سائنس کو ہم اب اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں، ہوپ آپ کو اب اس کی ڈیفینیشن آپ خود بھی بنا سکتے ہو۔ The systematic knowledge which obtained through observations and experiments is called science. وہ نالج، وہ علم جو آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹ سے حاصل کیا گیا ہو، اس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کے 3 بڑے برانچز ہیں۔ سائنس کو فردر 3 بڑے برانچز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جس میں پہلے نمبر پر ہے بایولوجی، دوسرے نمبر پر ہے کیمسٹری، اینڈ تیسری نمبر پر ہے فزکس۔ یہ چیپٹر جو ہم ہیومن آرگن سسٹم پڑھ رہے ہیں، یہ سائنس کے برانچ بایولوجی میں آتا ہے، کیونکہ بایولوجی ہمارے پاس سائنس کا وہ برانچ ہے جس میں ہم لیونگ آرگینزمز کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ ہم سائنس کسے کہتے ہیں، سائنس کی میجر 3 کون سی برانچز ہیں، اور سائنس کے میجر 3 کون سے برانچز ہیں، اور سائنس کس لینگویج ورڈ سے ڈیرائیوڈ کیا گیا ہے۔ تو چلیے اپنے چیپٹر کی طرف، جو ہے ہیومن آرگن سسٹم۔ تو ہیومن آرگن سسٹم کی انٹروڈکشن کرتے ہیں۔ تو ہیومن آرگن سسٹم کی انٹروڈکشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیل سے۔ سیل کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دا بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف آرگینزم۔ سیل ہمارے پاس اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ ہوتا ہے آرگینزم کا۔ سیلز کے ذریعے ہم فنکشن کرتے ہیں، تمام آرگینزم جو ہے وہ سیلز کے ذریعے فنکشنز کرتے ہیں۔ تو سیل ہمارے باڈی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ سیل جو ہے وہ ہمارے باڈی کا بیسک ہے، وہ سیل ہمارے باڈی کا بیس ہے۔ ہماری باڈی میں جتنی بھی آرگن سسٹمز ہے، یا ہم انسان، ہم ہیومن، ہم آرگینزم، وہ جو ہے وہ سیل سے مل کر بنتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ ہے آرگینزمز کا۔ نمبر آف سیل کے لحاظ سے اب آرگینزم کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے نمبر آف سیل کے لحاظ سے۔ تو according to the number of cell, organisms are classified into 2 categories. نمبر آف سیل کے لحاظ سے آرگینزم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر آف سیل کے لحاظ سے آرگینزم کو
دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ان میں سے ایک یونی سیلولر آرگینزم ہے اور ایک ملٹی سیلولر آرگینزم ہے. یونی سیلولر آرگینزم ان آرگینزمس کو کہتے ہیں جو ایک سیل پر مشتمل ہو, جیسا کہ ورڈ سے ہے یونی مین ون, single, and cellular means cell. Now, those organisms which consist of single cell or which consist of one cell is called unicellular organism. وہ organism جو ایک سیل پر مشتمل ہو اس کو ہم organisms کہتے ہیں, اس کو ہم unicellular organism کہتے ہیں. اینڈ جو دوسرے نمبر پہ ہے ملٹی سیلولر آرگینزم, جو وہ آرگینزم جن میں ایک سے زیادہ سیلز موجود ہو. ملٹی مینز مور سیلز, ملٹی مین مور اینڈ سیلولر مین سیل. تو وہ آرگینزم جن میں ایک سے زیادہ سیل موجود ہو, دوز آرگینزم وچ کنسسٹ آف مور سیلز از کالڈ ملٹی سیلولر آرگینزم. تو اب ڈفرنٹ ٹائپس آف سیلز جو ہے نا, ڈفرنٹ ٹائپس آف سیلز کمبائن ہوتے ہیں تو وہ ٹیشو بناتے ہیں. ڈفرنٹ ٹائپس آف سیل کمبائن اینڈ فارم ٹیشو. سوری یہاں پر تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے, اسٹڈی آف ٹیشو نہیں, یہ اسٹڈی آف سیل ہے. اسٹڈی آف سیل از کالڈ سیل بایولوجی اور سائٹالوجی. ہم سیل کی اسٹڈی کو سیل بایولوجی یا سائٹالوجی کہتے ہیں. یہاں پر مسٹیک ہوئی ہے, یہ ٹیشو نہیں ہے, یہ سیل ہے. نو اسٹڈی آف سیل از کالڈ سیل بایولوجی اور سائٹالوجی. سیل کی اسٹڈی کو ہم سیل بایولوجی یا سائٹالوجی کہتے ہیں. ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں, the branch of biology in which we study about cell is called cell biology اور سائٹالوجی. اس کی برانچ بایولوجی کی برانچ ہوئی. جب ہم سیل کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ بایولوجی کی برانچ ہو. سیل ہم کس چیز میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ سیل کو ہم بایولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں, اور سیل کو ہم بایولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس لیے سیل بایولوجی یا سائٹالوجی جو ہے نا وہ بایولوجی کی برانچ ہوئی, اور سیل بایولوجی اور سائٹالوجی جو ہے وہ کیا ہے, وہ بایولوجی کی برانچ ہے. تو the study of cells, the study of cell is called cell biology اور سائٹالوجی. اور اس کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ cell biology اور سائٹالوجی is the branch of biology in which we study about cell. سیل بایولوجی اور سائٹالوجی بایولوجی کی ایک برانچ ہے جس میں ہم سیل کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا کہ اسٹڈی آف سیل از کالڈ سیل بایولوجی اور سائٹالوجی, اور ڈفرنٹ ٹائپ آف سیل از کمبائن اینڈ فارم ٹیشو. بہت سے ڈفرنٹ ٹائپس آف سیل کمبائن ہوتے ہیں جو ٹیشو بناتے ہیں. سو ٹیشو کیا ہوتا ہے؟ ٹیشو forms from the combination of cell. ٹیشو کمبینیشن آف سیل سے بنتا ہے, ٹیشو کمبینیشن آف سیل سے وجود میں آتا ہے. تو اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیں تو ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ ٹیشو فارمز فرام دا سیم کائنڈز آر دا ڈفرنٹ کائنڈز آف سیل. سیل ٹیشو جو ہے وہ سیم کائنڈز یا ڈفرنٹ کائنڈز آف سیل سے مل کر بنتے ہیں. ٹیشو فارمز فرام دا سیم کائنڈز اور دا ڈفرنٹ کائنڈز آف سیل. ٹیشو جو ہے وہ سیم کائنڈ یا ڈفرنٹ کائنڈ کے سیل سے مل کر بنتے ہیں. تو اس کے لحاظ سے ٹیشو کی دو اقسام ہیں. سیلز کے لحاظ سے ٹیشو کی دو اقسام ہے. ایک کو ہم سمپل ٹیشو کہتے ہیں جبکہ دوسرے کو ہم کمپلیکس ٹیشو. جیسا کہ میں نے اس دوسری ڈیفینیشن میں کہا کہ ٹیشو فارمز فرام دا سیم اور ڈفرنٹ کائنڈز آف سیل. جو سیم کائنڈز آف سیل کمبائن ہوتے ہیں اور ٹیشو بناتے ہیں تو اس کو ہم سمپل ٹیشو کہتے ہیں. سمپل ٹیشو کسے کہتے ہیں؟ when same kind of cells combine it is called simple tissue. Simple tissue is formed from the combination of same kinds of cells. جبکہ کمپلیکس ٹیشو جو ہے, کمپلیکس ٹیشو از دا کمبینیشن آف ڈفرنٹ کائنڈس آف سیل. اس میں ڈفرنٹ کائنڈس آف سیلز کمبائن ہوتے ہیں اور ایک ٹیشو بناتے ہیں جس ٹیشو کو ہم کمپلیکس ٹیشو کہتے ہیں. تو اب جس طرح سیل کمبائن ہوتا ہے اور ٹیشو بناتا ہے, اس طرح ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیشو ہوتے ہیں, ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیشو کمبائن ہوتے ہیں اور ایک آرگن بناتے ہیں. Different types of tissue combine and form an organ. Different types of tissue جب combine ہوتے تو ایک organ بناتے ہیں. جس طرح ہم نے پڑھا کہ different types of cells combine ہو کر tissue بناتے ہیں, تو different types of tissue combine ہو کر کیا بناتے ہیں؟
آرگن بناتے ہیں. تو جس طرح ہم نے کہا کہ اسٹڈی آف سیل از کال سائٹالوجی اور سیل بایولوجی, تو اس طرح ٹیشو کی اسٹڈی کو ہم ہسٹالوجی کہتے ہیں. ٹیشو کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہسٹالوجی. تو ہسٹالوجی از دا اسٹڈی آف ٹیشو. ہسٹالوجی از دا اسٹڈی آف ٹیشو. ہم اس طرح بھی اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہسٹالوجی از دا برانچ آف بایولوجی ان وچ وی اسٹڈی اباؤٹ ٹیشو. ہم نے پڑھا کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیشو کمبائن ہو کر آرگن بناتے ہیں. تو آرگن, واٹ از آرگن؟ آرگن از دا کمبینیشن آف ٹیشوز. جس طرح ٹیشو ایک کمبینیشن ہے کس چیز کا؟ سیلز کا. ڈفرینٹ سیلز کمبائن ہو کر ٹیشو بناتے ہیں. اس طرح آرگن ایک کمبینیشن ہے ٹیشو کا. ڈفرینٹ ٹیشوز کمبائن ہو کر آرگن بناتے ہیں. نو آرگن فارمز فرام دا کمبینیشن آف ٹیشوز. آرگن جو ہے وہ کمبینیشن سے بنے ہیں. کس چیز کی کمبینیشن سے بنے ہیں؟ وہ ٹیشوز کی کمبینیشن سے بنتے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ ہارٹ ہے, ہینڈ ہے, آئی ہے, کڈنی ہے وغیرہ. یہ سب ہمارے پاس ہے. کیا ہے؟ یہ سب ہمارے پاس آرگن ہے. ان سب آرگنز کی بدولت ہم ان سب آرگنز کے ڈفرینٹ فنکشنز ہیں. جس طرح ہم دیکھیں کہ ہاتھ ہے, تو ہاتھ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ سے ہم ورک کرتے ہیں, ہاتھ سے ہم چیز لفٹنگ کرتے ہیں, چیزیں اٹھاتے ہیں, رائٹنگ کرتے ہیں. تو یہ ہاتھ کا فنکشن ہے. جبکہ آئی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ آئی سے ہم ویژن کرتے ہیں, آئی سے ہم دیکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب آرگنس ہیں. جس طرح سیلز کمبائن ہو کر ٹیشو بناتا ہے, ٹیشو کمبائن ہو کر آرگن بناتا ہے, اسی طرح آرگن کمبائن ہو کر آرگن سسٹم بناتا ہے. آرگن کمبائن ہو کر کیا بناتا ہے؟ آرگن سسٹم. So organ system, it forms from the combination of organs. Organ system, it forms from the combination of organs. Organ system جو ہے وہ ایک وہ کمبینیشن سے بنتا ہے. کس چیز کے کمبینیشن سے؟ organs کے کمبینیشن سے. organ system organs کے کمبینیشن سے مل کر بنتا ہے. جس طرح ڈائجسٹو سسٹم ہے, ایکسکریٹری سسٹم ہے, نروس سسٹم ہے, باڈی میں جتنی بھی سسٹمز ہیں وہ سارے کے سارے سسٹم جو ہے وہ آرگنز کے کمبینیشن سے مل کر بنے ہیں. جس طرح ہم ڈائجسٹو سسٹم کی بات کریں تو ڈائجسٹو سسٹم میں ماؤتھ ہو گیا, ایسوفیگس ہو گیا, سٹمک ہو گیا, یہ سارے آرگن ہے نا. اسمال انٹسٹائن ہو گیا, لارج انٹسٹائن ہو گیا, یہ سارے کیا ہے؟ یہ سارے آرگنز ہے. تو یہ ایک سسٹم بنا ہے کس سے؟ کمبینیشن آف آرگن سے. تو اس طرح کمبینیشن آف آرگن سے ایک سسٹم وجود میں آتا ہے جسے ہم آرگن سسٹم کہتے ہیں. اچھا, جس طرح ہم نے کہا سیلز کمبائن ہو کر ٹیشو بناتے ہیں, ٹیشو کمبائن ہو کر آرگن بناتے ہیں, آرگن کمبائنز ہو کر آرگن سسٹم بناتے ہیں. تو اب جتنی بھی باڈی میں جتنی بھی آرگن سسٹم ہے وہ سب مل کر آرگنزم بناتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلے کہ تمام آرگن سسٹم کی کمبینیشن کو ہم آرگنزم کہتے ہیں. تمام آرگن سسٹم کی کمبینیشن کو ہم آرگنزم کہتے ہیں. تو ہم اس کی ڈیفینیشن اس طرح کہتے ہیں, آرگنزم از میڈ فرام دا کمبینیشن آف آل آرگن سسٹم ان دا باڈی. وجود میں ہمارے اندر جو ہے جتنی بھی سسٹمز ہیں, جتنی بھی سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, ایکسکریٹری سسٹم ہے, نروس سسٹم ہے, ریسپیریٹری سسٹم ہے, سرکولیٹری سسٹم ہے, ایٹسٹرا, ان سب کی کمبینیشن سے ہمارے پاس آرگنزم بنتا ہے. آرگنزم کمبینیشن ہے کس چیز کا؟ آرگن سسٹمز کا. آرگن سسٹمز کمبائن ہو کر آرگنزمز بناتے ہیں. تو اس کی سمری ذرا سے دیکھ لیں. لیولز آف آرگنائزیشن جو ہے وہ کس چیز لیولز آف آرگنائزیشن جو ہے تو ذرا دیکھ لیں. جو پہلے نمبر پر ہے کیا ہے؟ سیل ہے. سیلز کمبائن ہو کر کیا بناتا ہے؟ ٹیشو بناتا ہے. سیم کائنڈ اور ڈفرینٹ کائنڈ آف سیل. جن میں سیم کائنڈ ہوتے ہیں ان کو ہم سمپل ٹیشو کہتے ہیں. جو ڈفرینٹ کائنڈ آف سیلز ہوتے ہیں ان کو ہم complex tissue کہتے ہیں. Then different kind or same kinds of tissue combines to form organ.
تو جب ٹیشو کمبائن ہو کر آرگن بناتا ہے، جبکہ پھر آرگن کمبائن ہو کر آرگن سسٹم بناتا ہے. جس طرح ہم نے پڑھا آرگن کمبائن ہو کر آرگن سسٹم بناتا ہے اور پھر آرگن سسٹم سے آرگینزم بنتا ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا انٹروڈکشن، جو ہمارا آج کا لیکچر انٹروڈکشن تھا آف ہیومن آرگن سسٹم، اور انٹروڈکشن ہم نے سائنس کی بھی طرح سے انٹروڈکشن کی. تو آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ہیومن آرگن سسٹم سٹارٹ کریں گے. ہمارے بک میں جو ہے، اور ہمارے بک میں 2 ہیومن آرگن سسٹم دیے گئے ہیں، جن میں پہلے نمبر پر نروس سسٹم ہے اور دوسرے نمبر پر ایکسکریٹری. تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں نروس سسٹم سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.